السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیغام حق کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کا میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس۔ مسجد اقصی بیت المقدس جس کو ہم کہتے ہیں قدیم شہر یروشلم میں واقع ہے۔ مسجد اقصی کی تعمیر میں متعدد انبیاء اکرام نے حصہ لیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسجد اقصی کی تعمیر کروائی تھی۔ 746 عیسوی میں زلزلے کے سبب مخدوش ہو جانے کے بعد خلیفہ منصور نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا۔ موجودہ مسجد اقصی کی عمارت فاطمی خلیفہ علی ظاہر کی یادگار ہے جو انہوں نے 1033 عیسوی میں تعمیر کروائی۔ مسجد اقصی تمام اہل کتاب کے نزدیک انتہائی مقدس مقام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات مسجد اقصی ہی سے آسمانوں کی سیر اور اللہ سبحانہ و تعالی کے دیدار کے لیے بحالت بیداری تشریف لے گئے تھے۔ تمام اہل کتاب کی قبلہ گاہ ہونے کے سبب اس کے حصول کے لیے متعدد خون ریز جنگیں ہو چکی ہیں۔ مسلمان اور عیسائیوں کے مابین لڑی جانے والی صلیبی جنگیں اسی امر کی شاہد ہیں۔ موجودہ عالم کے امن و استحکام کا انحصار بھی بیت المقدس کی تولیت میں ہے۔ قرآن کریم میں مسجد اقصی بیت المقدس سے متعلق کم و بیش 9 آیات مذکور ہیں جو آپ کے سامنے میں اس پروگرام میں شامل کروں گا۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142۔ احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے سے آتے تھے اب اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے ہیں؟ تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب خدا ہی کا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلاتا ہے۔ تحویل قبلہ کے بعد یہود و نصارہ اور مشرکین نے مسلمانوں پر طعن و تشنیع کے تیر چلائے جس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ معترضین کو بے وقوف کہا گیا کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کے لقب ذوالقبلتین سے آگاہ تھے۔ تمام جہان اللہ کی ہے، وہ جسے چاہے قبلہ قرار دے۔ اسی طرح ایک اور آیت سورہ بقرہ میں 143ویں جو آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے۔ اور جس قبلے پر تم پہلے تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کریں کون ہمارے پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ اور یہ بات یعنی تحویل قبلہ لوگوں کو گرا معلوم ہوئی مگر جن کو خدا نے ہدایت بخشی وہ اسے گرا نہیں سمجھتے، اور خدا ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی کھو دے۔ خدا تو لوگوں پر مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ ناظرین اکرام، تحویل قبلہ کا ایک بنیادی مقصد مومن و کافر میں امتیاز کرنا تھا۔ تبدیل قبلہ کا معاملہ ایک امر ثقیل تھا جو اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص ہدایت و عنایت کے سبب مومنین کے لیے سہل ہوا۔ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے والے صحابہ اکرام جنہوں نے تحویل قبلہ سے قبل وفات پائی انہیں ان کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 144 قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، اور ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمالوں سے بے خبر نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کعبے کو پھر سے قبلہ بنا دیا جائے۔ آپ اس امید میں آسمان کی طرف رخ فرماتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر تحویل قبلہ کی آیات نازل ہوئیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت نماز ہی میں کعبے کی سمت رخ انور پھیر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا منظور تھی۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بھی بعض کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ سورۃ البقرہ۔ ناظرین اکرام، بیت المقدس کی جو اہمیت ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت زیادہ ہے کہ اس میں دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی اس کو اپنا قبلہ تصور کرتے ہیں، اور آج بھی عبادت گاہوں میں جو بیت المقدس کی جو دیوار ہے اس میں یہودیوں کے لیے بھی یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، عیسائیوں کے لیے بھی آج بھی بیت المقدس بہت اہمیت رکھتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے ہی قبلہ اول۔ سورہ اسراء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یعنی کہ سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 7 میں ہے، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا فاذا جاء وعد الآخرة لیسوء وجوہکم وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔ شب معراج اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کے انتہائی قلیل عرصے میں
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کے سفر کا انتظام فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ سبحانہ و تعالی کی عظیم نشانیاں دکھائی گئیں۔ مسجد اقصی کی سرزمین دینی و دنیاوی لحاظ سے خیر و برکات کی حامل ہے۔ متعدد انبیاء اکرام کی پیدائش، مسکن، عبادت گاہ اور مدفن ہونے کے ساتھ ساتھ سرسبز و شادابی کی فراوانی میں بے مثل ہے۔ ناظرین اکرام، سلیمان علیہ السلام کا وہ تخت جس کو ہم ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، تخت سلیمان، اس کے لیے آج بھی جو ہے جنگ جاری ہے، اور یہود نصارہ دونوں قومیں انتہائی جو ہے نا بڑی تگ و دو میں لگی ہوئی ہیں کہ اس تخت کو جو ہے وہ نکالا جا سکے، کہیں سے جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو جو ہے دریافت کیا جا سکے۔ قرآن کریم میں سورہ سبا آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اور ہوا کو ہم نے سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ان کے لیے ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات مسخر کیے جو آپ کے حکم پر محلات، تصویریں اور انتہائی بڑی لنگردار دیگیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تعمیر بیت المقدس کا حکم دے کر اپنے عصا کے سہارے نماز کی نیت باندھ لی، اور اسی حالت میں آپ کا وصال ہوا۔ کچھ عرصے بعد دیمک نے عصا کو کھا لیا، جس کے سبب آپ کا جسم مبارک زمین پر آ رہا۔ اس حقیقت کے آشکار ہونے پر جنات نے اپنی لا علمی اور اپنی مشقت پر افسوس کا اظہار کیا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ سبا میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ۔ وہ جو چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے اور مجسمے اور بڑے بڑے لگن جیسے تالاب اور دیگیں، اور جو ایک ہی جگہ پر رکھی ہیں۔ اے داؤد علیہ السلام کی اولاد، میرا شکر ادا کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کیا تو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ جب عصا گر پڑا تب جنوں کو معلوم ہوا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو ذلت کی تکلیف میں نہ رہتے۔ یہ جو آیت ہے یہ اشارہ کر رہی ہے اس واقعے کی طرف کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات مسخر کیے گئے جو آپ کے حکم پر محلات، تصویریں اور انتہائی بڑی لنگردار دیگیں بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو تعمیر بیت المقدس کا بھی حکم دے کر اپنے عصا کے سہارے نماز کی نیت باندھی تھی، اور اسی حالت میں آپ کا وصال بھی ہوا۔ تو ناظرین اکرام، بیت المقدس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو یہ قبلہ اول کی اہمیت رکھتا ہے، اور ہے بھی قبلہ اول بھی ہے۔ تو ناظرین اکرام، اس پروگرام میں نے آپ کے سامنے مسجد اقصی کی اہمیت اور اس کے جو معاملات تھے اور تاریخ کے اعتبار سے اس مسجد کی کتنی اہمیت ہے اور کیا امپورٹنس ہے
وہ آپ کے سامنے رکھی۔ پروگرام کرتے وقت مجھ سے اگر کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو میں اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہوں۔ اپنے میزبان انجینئر حافظ محمد ارسلان سعید کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔